السلام علیکم ویئرز، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے اور آپ لوگوں کی تمام مشکلات، تمام پریشانیاں دور فرمائے، آمین۔ اور سب سے پہلے تو میں اپنے نیو سبسکرائبر کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا، میری ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، جزاک اللہ۔ اور جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، میری ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ تو آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی سورۃ الواقعہ کی فضیلت اور اس کی اہمیت کے بارے میں کہ سورۃ الواقعہ کی کتنی فضیلت اور اس کی کتنی اہمیت ہے۔ سورۃ الواقعہ کو ایک مرتبہ آپ لوگ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، کیونکہ ہمارے جو معاشی مسائل چل رہے ہیں ان کا بہترین حل سورۃ الواقعہ ہے۔ سورۃ الواقعہ کی تلاوت کرنے والا کبھی بھی کنگال نہیں ہوگا۔ میں خود تقریباً 5 سال سے یہ سورت پڑھ رہی ہوں اور اللہ کے فضل و کرم سے کبھی بھی کسی چیز کی کمی نہیں آئی، الحمدللہ۔ تو سورۃ الواقعہ کی بہت اہمیت ہے، اس کی بہت فضیلت ہے کہ ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن مسعود بیمار پڑ گئے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ان کی تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے اور جا کر کہا، آپ بہت بیمار رہتے ہیں اور آپ کی بیٹیاں بھی ماشاءاللہ سے بہت زیادہ ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے خزانے میں سے آپ کی کچھ مدد کروں۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اٹھ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے، اے امیر المؤمنین، اللہ تعالیٰ آپ کو میری طرف سے اور میری بیٹیوں کی طرف سے بہتر صلہ دے۔ میری بیٹیوں کو کسی خزانے کی ضرورت نہیں، میں نے انہیں خزانہ دے دیا ہے۔ کہنے لگے، جناب آپ نے کون سا خزانہ دے دیا ہے؟ آپ کے تو مالی حالات کو میں جانتا ہوں۔ کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہنے لگے، اے امیر المؤمنین، میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو سورۃ الواقعہ پڑھے اسے کبھی فاقہ نہیں آتا، اس لیے میں نے اپنی بیٹیوں کو یاد کروا دی ہے، یہ خزانہ میں نے انہیں دے دیا ہے۔ یہ سارے والدین سن لیں جو اپنی بیٹیوں کے لیے بہت پریشان رہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود ان کو نصیحت کرتے ہیں کہ اپنی بیٹیوں کے لیے پریشان مت ہوا کرو۔ میں نے بھی اپنی بیٹیوں کو سورۃ الواقعہ یاد کروا دی ہے اور ان کو پڑھنے کی بھی عادت ڈال دی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جو سورۃ الواقعہ پڑھے گا اسے کبھی فاقہ نہیں آتا۔ کہنے لگے، چاند اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے، سورج گر سکتا ہے، تارے ٹوٹ سکتے ہیں، لیکن مدینے والے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ فاقہ نہیں آئے گا، تو انشاءاللہ کبھی بھی فاقہ نہیں آئے گا۔ اس لیے آپ لوگ اپنی زندگی کے معاملات میں سورۃ الواقعہ کو شامل کر لیجئے۔ سورۃ الواقعہ میں ابتدا میں قیامت قائم ہونے کا ذکر ہے، زمین تھر تھرانے اور پہاڑوں کے ریزہ ریزہ ہو جانے کا ذکر ہے۔ قیامت کے وقت لوگوں کی 3 قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1 دائیں طرف والے، نمبر 2 بائیں طرف والے، نمبر 3 سبقت کرنے والے، اور ان تمام لوگوں کا حال اور قیامت کے دن ان لوگوں کے لیے جزا کی بات کی گئی ہے، سب کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اس میں قرآن پاک کا ذکر کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی نباتات کا ذکر کیا گیا ہے۔ سورۃ الرحمن کے ساتھ سورۃ الواقعہ مناسبت رکھتی ہے۔ سورۃ الواقعہ اور سورۃ الرحمن دونوں میں جنت اور دوزخ کا ذکر ہے، دونوں میں قرآن پاک کا ذکر ہے، دونوں میں اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق نباتات کا ذکر ہے۔ ان دونوں صورتوں کی آپس میں بہت زیادہ مناسبت ہے، تو اس لیے آپ لوگ مغرب کی نماز کے بعد سورۃ الواقعہ کی تلاوت لازمی کیا کریں۔ یہ رزق میں بے شمار برکت ہوگی اور آپ کے فاقہ کبھی نہیں آئے گا اور تنگ دستی دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو یہ تھی سورۃ الواقعہ کی فضیلت اور اس کی اہمیت، جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا۔ تو اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز اس کو شیئر لازمی کریں، نیکی کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ اگر آپ لوگ کوئی کسی کو آگے شیئر کرتے ہیں، اگر کسی ایک بندے نے بھی اس کے اوپر عمل کر لیا تو وہ جب تک وہ پڑھتا رہے گا اس کا ثواب آپ کو بھی ملتا رہے گا۔ یہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے اور نیکی کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ علم حاصل کرو، اور جب آپ کے پاس کوئی علم آ جاتا ہے جو آپ کو پتہ چل جاتا ہے، پھر آپ کا کام بنتا ہے اس کو آگے پھیلانا، صرف اپنے تک اس کو محدود رکھنا نہیں ہوتا، اس کو آگے دوسروں تک پھیلانا آپ کی ذمہ داری بن جاتی ہے۔
اس لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، جتنے لوگ دیکھیں گے اگر کوئی کسی ایک نے بھی عمل کر لیا تو اس کا جب تک وہ پڑھتا رہے گا اس کا ثواب آپ کو بھی ساتھ ملتا رہے گا انشاءاللہ۔ اور اینڈ میں پھر کہوں گی کہ جو میرے چینل پہ نیو ہے وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دے، میری ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کر دے۔ جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ میں اسی طرح آپ لوگوں کے لیے صورتیں لے کے آتی رہوں گی، ان کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں آپ کو بتاتی رہوں گی انشاءاللہ۔ بس مجھے آپ سب اپنی دعاؤں میں بہت یاد رکھیے گا، اور اگر آپ لوگوں نے کوئی وظیفہ یا کوئی کسی اور صورت کے بارے میں پوچھنا ہے یا کوئی وظیفہ پوچھنا ہے تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا دیں، تو میں انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آپ کو اس وظیفے کا، اس صورت کا انشاءاللہ ضرور بتاؤں گی انشاءاللہ۔ اور اپنی دعاؤں میں مجھے بہت یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔